اب اس میں سے لازمی بات ہے اس لحاظ سے طلباء کی جو تعداد ہے وہ فارغ تحصیل ہو کے نکلتی ہوگی. اب نہ تو وہ سائنٹسٹ ہیں، نہ وہ ڈاکٹرز ہیں، نہ وہ کوئی ٹیکنیکل انجینئرز ہیں، کہ ان کے پاس صرف ایک ہی تعلیم ہے اور وہ ہے فتووں کی تعلیم. انہوں نے اپنے فتوے، اب وہ معاشرے میں جب باہر آئیں گے تو مطلب آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا وہ یوزفل ہیں کسی بھی طریقے سے کسی معاشرے کے لیے؟ میں جیسے بات کی غالباً منصور صاحب نے بات کی کہ مولویوں کا تو یا اس قسم کے طبقے کا مولا کا تو اسلام میں بیسیکلی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں جب اسلام آیا ہے تو عربی تو یہاں کی زبان نہیں ہے نا، نہ یہاں کی زبان تھی. یہاں تو فارسی بولی جاتی تھی، ہندی بولی جاتی تھی، بعد میں اردو بولی جاتی تھی، سنسکرت کی زبانیں بولی جاتی تھی. تو یہاں کی زبان عربی نہیں تھی، اور عربی بولنے والے اور سمجھنے والے کو یہاں سمجھا گیا جیسے یہ کوئی بہت سپیریئر شخصیت ہے. اس کو عالم کا درجہ دیا گیا، علماء کا درجہ، مولوی کا درجہ، خطیب کا درجہ دیا گیا. ان لوگوں نے ممبر سنبھال لیا. ان لوگوں نے پھر بعد میں آہستہ آہستہ جیسے ایکسپلائٹیشن کی پہلے بات ہو چکی ہے اس موضوع پہ، ریاست کے لیے وہ ایک اہم انہوں نے کردار ادا کرنا شروع ہو گیا. اب دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں، جیسے آپ نے مدرسوں کی بات کی، سب سے پہلے مدرسے جو تھے وہ ٹرائبل ایریاز میں بنے اخوان جہاد کے زمانے میں، اور اس وقت ان کی ضرورت ریاست کو درپیش تھی، تب کسی نے نہیں روکا. وہاں پہ مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں نے وہ مدرسے بنائے. سعودی عرب سے فنڈنگ آتی تھی، پیسہ آتا تھا، لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے، ٹریننگ لیتے تھے، اور اس کے بعد وہ جہاد پہ چلے جاتے تھے. وہ چیز پھر ملٹی پلائی ہوتی ہوئی شہروں تک آ گئی. جب دوسرے حنفی مسلک کے لوگ اور بریلویوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے مدرسے دن بدن بڑھتے چلے، انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں اپنے مدرسوں کو فروغ دینا شروع کر دیا. وفاق المدارس تو بہت بعد میں تعمیر اس کی بنیاد رکھی گئی، جو ان کا نصاب اور ان کو کنٹرول کرے. بیسیکلی یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور یہ آپ کی بالکل درست ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے روزگار کے کون سے مواقع ہیں سوائے کسی مسجد کی امامت کے؟ کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یا پرائیویٹ لوگوں کو، بچوں کو قرآن پڑھا دیں گے، یا لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ کوئی مذہبی تعلیم دے دیں گے. لیکن ان کا اپنا جو سٹیٹس ہے، ان کا جو اپنا ایکسپوئر ہے، آپ ہی نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ گھر میں جو سب سے نکما بچہ ہوتا ہے اسے مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایکسپوئر اور آئی کیو لیول وہ پہلے سے اس کے اوپر بہت سارا کوشچن مارک ہے. اور مذہب جیسا سینسٹیو ہتھیار اور ٹول آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ اس ماچس کو لے کے جنگل میں دندناتا پھرے اور تعصب کی، فرقہ واریت کی اور نفرت کی آگ ہر جگہ پھیلاتا پھرے، تو سوسائٹی میں اس کے نتیجے میں نفرت اور اس قسم کی عدم برداشت اور اس قسم کے انتہا پسند رویے ہی جنم لیں گے نا. تو یہ وہ والی بات آئی تھی کہ اس معاملے میں تو ریاست کو ہی اپنا حق اور اپنا رائٹ استعمال کرنا چاہیے. ایک طرف دیکھیں مدرسہ ہے، دوسری طرف اس کے بہت ہی شاندار پرشکوہ عمارت ہے اسکول کی، اور اسکول سے نکلنے والا بچہ والدین دیکھتے ہیں کہ 10-20 سال بعد وہ معاشرے میں ایک انتہائی باعزت اچھے عہدے پہ زندگی گزار رہا ہے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے مینج کر رہا ہے. اور مدرسے سے نکلنے والا بچہ سوائے بیچارہ وہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے یا جمعرات کی روٹی اکٹھی کرنے کی اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو سوسائٹی خود ہی پھر فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے کون سی ڈائریکشن استعمال یوز کرنی ہے، میں نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. جب ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ نے انہیں چوائس ہی نہیں دی ہے، اور اپنی رسپانسبلٹی انہوں نے ان پرائیویٹ جو سو کالڈ این جی اوز ہیں مذہبی مدرسے ان کے ذمہ ڈال دی ہے، تو پھر تو آپ کو اسی طرح کا سٹاف ملے گا نا سوسائٹی میں جو کسی کے کام کا نہیں. اور سوائے وہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی لیبر فورس اور ووٹنگ فورس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنا مثبت کردار معاشرے میں ادا کر سکیں. اکا دکا دیکھیں شریف لوگ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو معاشرے میں اچھے پیغامات بھی پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جو پیغام مولوی آپ کو دے رہا ہے یہ وہ سارے معاملات ہیں جو مذہب کی بنیادی تعلیم حاصل کر کے آپ خود سے ہی سیکھ سکتے ہیں. آپ کو اس معاملے میں کسی مولوی سے فتوے شتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بنیادی تعلیمات ہیں. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، باشعور آدمی ہیں، تو قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں،
تفسیریں آپ پڑھ سکتے ہیں, حدیثیں آپ پڑھ سکتے ہیں, تو آپ تاریخ اسلام کا خود مطالعہ کریں. یہ مولوی آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ ان کو تو اتنا نہیں پتا کہ تاریخ اسلام اور تاریخ مسلم بوتھ آر ڈفرنٹ تھنگس. یہ آپ کو مسلمانوں کے کارنامے اسلام کے کارنامے بتا کے آپ کو پڑھاتے ہیں, جبکہ یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. اسلامائزیشن, اسلامک فنڈامنٹل پرنسپلز اور فلسفی اور اسلام از انٹائرلی ڈفرنٹ سبجیکٹ. اور ایکٹ آف مسلمز, ایکٹ آف مسلم کانکرڈ, وہ ایک ڈفرنٹ سٹوریز ہیں. تو یہ ان چیزوں کو مکس کر کے جب آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو بچوں نے تو کنفیوز ہونا ہے. وہ محمد بن قاسم, طارق بن زیاد, امیر تیمور اور بابر کے کارناموں کو بھی اسلام کے کارنامے سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا, جبکہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں حکومت کو ہی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ ایک انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر اس کے اگینسٹ جو ہے نا آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اور یہ عام لوگ تو کر نہیں سکتے, یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے کہ وہ اس چیز کو ٹیکل کرے, لوگوں کو ایجوکیشن دے, بچوں کو ایجوکیشن دے, ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو, ان بچوں کے لیے بعد میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, کمپیوٹر کی تعلیم ہو, انٹرنیٹ کی تعلیم ہو, لوگ ہر چیز دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور لوگوں کا ایکسپوجر ان کا بڑھے, ان کا ویژن بڑھے. وہ صرف ایک گلی محلے کے مولوی سے بات سن کے اس پہ یقین نہ کریں, وہ آ کے اس کی تصدیق کریں, اس کو ریسرچ کریں, اور کانٹمپریری ایشوز کے اوپر ڈفرنٹ جو معلومات اویلیبل ہیں ان کو وہ کولیکٹ کر کے تو پھر خود سے نتیجہ اخذ کریں کہ وٹ از ریئلٹی اینڈ وٹ از گڈ فار دیئر سیلف. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایکسپوئر جو ہے نا وہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ان کو دیا جائے. آپ کی نا وہ اس بات سے کہ جو مولوی ہے وہ مسلم کنکررز کی جو تاریخ ہے وہ اسلامی تاریخ بنا کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے بڑا, ارطغرل, تو وہ اس کے اوپر بھی اکثر مجھے ویڈیوز اور دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں, جی پاکستان میں جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی اسلامائزیشن یا اسلام زندہ ہو رہا ہے یا پتہ نہیں کیا. حالانکہ وہ ایک سلطنت عثمانیہ کے تناظر میں بیک گراؤنڈ میں وہ ایک ڈرامہ بنایا کہ جی کیسے وہ اسٹیبلش ہوئی, اس کو اس کے دادا سے شروع کی, سلمان, شاہ سلمان سے, پھر ارطغرل آیا, پھر اس کا بیٹا عثمان جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھے گا. تو وہ اس کو جو ہے وہ دنیا اسلام کی کیا جو بھی آپ نے نام لیا کہ بالکل بالکل وہ اس طرح سمجھ رہے ہیں, اور عجیب قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ معاشرے میں امپوز کر دی گئی ہے اس ڈرامے کے ذریعے. اب اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا, آپ پتہ نہیں اس کو کیسے. میرا خیال ہے کہ لوگ ابھی تک جو ہے نا وہ آخری چٹان اور شاہین کے سیر سے نہیں نکلے جو ضیاء کے زمانے میں پاکستان میں 2 ڈرامے چلتے ہوتے تھے. ایسی بات ہے یار, ہمارا تو پرابلم دیکھیں بڑے ہیں, ہمارا شناخت کا بھی مسئلہ ہے. اب ترکوں کی اپنی ہسٹری ہے, وہ اپنی ہسٹری کے حوالے سے بڑے رچ ہیں, اور انہوں نے کوئی شک نہیں کہ ایک قسم کے 3 بر اعظموں پر ان کا کسی نہ کسی حوالے سے پیریڈ ہے. عربوں کی اپنی تاریخ ہے, جب ان کا امپیریلزم کا زمانہ تھا تب ایک ان کی اپنی ہسٹری ہے. سینٹرل ایشیا کے لوگوں کی اپنی ہسٹری ہے, ہندوستان کے لوگوں کی اپنی ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اور ہندوستان کا مسلمان بیچارہ جتنا کنفیوز ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی اور مسلم طبقہ اتنا کنفیوز نہیں ہے. یہ اپنی سرزمین سے یہ ایک ہی روز تلاش نہیں کرتے. ابھی کل غالباً کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں پنجاب میں 2 لوگ تھے, ایک تھا راجہ پورس اور ایک تھا رنجیت سنگھ. اس دن ہماری بات ہوئی لاسٹ ٹائم, میرا خیال شاید فورم پہ بات ہوئی تھی. اور نہ راجہ پورس کو کوئی جانتا ہے نہ رنجیت سنگھ کو جانتا ہے. آدھوں نے بچوں کا نام سکندر رکھا ہوا ہے, آدھوں نے قاسم رکھا ہوا ہے. دونوں جو تھے وہ یہاں پہ غاصب تھے. یعنی غاصب میں اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ دور سے آئے اور کسی اور قوم کے ہیرو ہیں. آپ کا ہیرو رنجیت سنگھ تھا, آپ کا ہیرو جو تھا وہ راجہ پورس تھا. کوئی بندہ رنجیت سنگھ کو نہیں جانتا, کوئی راجہ پورس کو نہیں جانتا. دیکھیں راجہ داہر بھی کیا لیں, وہ بھی بالکل, وہ بھی دیکھیں سندھ کے حوالے سے راجہ داہر بہت ان کی ایک اہمیت ہے, وہ وہاں کے ہیرو ہیں. اور سندھ کے جو لوگ ہیں اور وہ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں, اور حق پہ جانا ان کا حق ہے, وہ اسے اپنا
دھرتی سے ان ماننا کا ہے بیٹا بالکل کہیں وہ بالکل. ان کا رائٹ ہے, ان کا, وہ مذہب کے نام پہ نہیں ڈسکریمنیشن کرتے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں تاریخی مغالطے تو نہیں کہنا چاہیے, بلنڈرز ہیں بہت زیادہ جو ہماری سرکاری تاریخ میں پڑھائے گئے ہیں. اور ان چیزوں سے آپ تبھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جب آپ آزاد ہوں, ذہنی جکڑ بندیوں سے اور زنجیروں سے آزاد ہوں, اور آپ امپارشل ہسٹورین کی زبانی سننے کے عادی ہوں, انہیں پڑھنے کے عادی ہوں. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریئلٹی جو ہے نا وہ کہیں اور کھڑی اپنی جگہ مسکرا رہی ہے, اور ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے یہ ریئلٹی نہیں ہے, یہ صرف افسانہ نگاری اور کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. کوئی بھی ہمارا جو ہیرو ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہمارا نہیں. اور جو ہمارے ہیروز ہیں, جیسے میں ابھی سردست ڈاکٹر عبدالسلام کی مثال لیتا ہوں, چلے وہ مکتبہ فکر علیحدہ رہ گیا, لیکن وہ پیداوار ہے اس خطہ زمین کی. ڈاکٹر صاحب بڑے اعلیٰ آدمی تھے, بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر صاحب کی, اور بہت ہی خوبصورت شخصیت اور ہاں جی انتہائی محب وطن. میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں ان کے شہر سے ہوں, جھانگ سے ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا بھی شرف ملا ہے, میں نے ان سے 2-3 دفعہ ملاقات کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب انٹائر ڈاؤن ٹو دی ارتھ, اور بہت ہی ایک خوبصورت شخصیت. اور پاکستان کے لیے ان کے دل میں جتنی تڑپ تھی اور جتنا وہ بے قرار تھے اس دھرتی کے لیے کچھ کرنے کے لیے. اور انفارچونیٹ بات ہے کہ اس بیچارے اتنی خوبصورت شخصیت کو, بیچارے میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو خواہش تھی وہ بیچارگی کا شکار ہو گئی, بالکل اور ایسی وہ بات. کچھ بھی نہیں کر سکے. یعنی جتنا ان میں پوٹینشل تھا اس حوالے سے وہ اس قوم نے یا اس قوم کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور بھی بہت ساری شخصیات تھی. ایک ایوب خان کے زمانے میں ایک بڑی ایک قابل شخصیت تھی, پر ڈاکٹر فضل الرحمان, ٹھیک ہے, اسکالر, یہ والے فضل الرحمان نہیں, اور ڈاکٹر فضل الرحمان اور ڈاکٹر فضل الرحمان اسکالر نا. وہ بڑے عالم آدمی تھے, اور ان کو بھی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کی کافی مخالفت ہوئی. اور پھر اس زمانے میں وہ امریکہ تشریف لے گئے, شکاگو یونیورسٹی سے جا کے منسلک ہو گئے. شکاگو یونیورسٹی میں ان کے نام کا ایک ہال بھی موجود ہے نا, پروفیسر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے نام کا. تو بڑی بڑی شاندار شخصیات تھیں جن کو میں, وہی بات ہے کہ انتہا پسندانہ نظریات اور عدم برداشت کے رویوں نے قبول نہیں کیا. اور نقصان کس کا ہوا ہے؟ ہماری دھرتی کا نقصان ہوا. ایسی بات ہے. منظور بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ میرے پاس یہ ٹائم بتا رہا ہے کہ 8 منٹ رہ گئے. تھوڑا ٹائم ہے. نہیں, میں مختصر ہی بس تھوڑا سا یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بشار بھائی, اس میں کیونکہ پاکستان خاص طور پہ ہمارا معاشرہ, کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں تو وہی فوکس تھا زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ سب سے پہلے تو میری رائے میں سب سے پہلے تو خطبہ جمعہ جو ہے اس کو سینٹرلائز کرے. یہ ملالزم جو ہے, یہ ملالزم, یہ طلسم اتنی جلدی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس کے لیے ٹائم چاہیے, ایک نئی نسل چاہیے. سب سے پہلا پلیٹ فارم ہے خطبہ جمعہ جو ہے سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد بین المذاہب کے نام پہ حکومتی سطح پہ کچھ ایسا پلیٹ فارم بنائیں, وہاں پر جو معاشرتی پرابلمز جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے, مختلف مسائل جو ہیں, اور ان کا نظریہ جو ہے مختلف جو مذاہب ہیں اس میں تمام مسلمانوں کے فرقے لے لیں. گو کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے, وہ ٹھیک ہے, ایک الگ ایشو ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن ایٹ لیسٹ معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری سب کی برابر کی ذمہ داری ہے کہ ان مسئلے مسائل کا ہمارے پاس کیا بہتر حل ہے. ایک اس لیول کے کم سے کم اگر یہ 2 پلیٹ فارم شروع ہو جائیں, ایک تو سینٹرلائزڈ خطبہ جمعہ اور دوسرا جو ہے بین المذاہب جو ہے, کیونکہ مذہب کا جنون بہت زیادہ ہے, اور اسی مذہب کے جنون کو ہی استعمال کرے حکومت کہ آ جاؤ بھائی, آؤ بسم اللہ کرو, یہ مسئلہ اس کو بتاؤ کیسے حل کریں ہم. بچوں کی عصمت جو ہے مدرسوں میں کس طرح, یعنی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے, بتائیں. وہ کہیں گے جی وہ چند ایک واقعات ہیں, وہ ایسے ہے ویسے نہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے ہم کیمرے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے جی سینٹرلائز کر لیتے ہیں.
یعنی کہ دیکھیں یہ یورپ میں مسئلے یہ نہیں کہ یہاں پر مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ فوراً آبجیکٹیولی اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہم آبجیکٹیولی کم سوچتے ہیں، ہم بحث برائے بحث کرتے ہیں. بالکل صحیح. حل کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو بہرحال میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. باقی میں آخر پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بشار صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک اچھا انیشیٹو لیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سننے والے اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. بہرحال سجاد صاحب نے ماشاءاللہ بالکل بہت اچھی. جی میں سجاد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ آپ عدم برداشت کے موضوع کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اور چلنے دیں اس کو یا کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں؟ ہاں نہیں کافی میرے خیال اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے اور اس کو بس پھر نہ کنکلوڈ کر دیں 2-3 منٹ میں. ہاں کنکلوڈ میں نے تو بس کر دیا تھا اپنی طرف سے. اگر آپ نے کو مزید ایڈ اپ کرنا تو دیکھ. اچھا ویسے منصور صاحب بڑی اچھی کنکلوڈ کی ہے میرا خیال ہے. یہ بڑا اچھا ان کا میں ایگری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. اس طرح ہی میں نے ویسے بات کر دی ہے کہ جس طرح ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو ریاست کو کردار ادا کرنا چاہیے اور چلیں وہ تو شعور دے گی کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن لوگوں کی خود بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم جو خدا کا واسطہ جو اپنے ہیروز ہیں یا جو بیسیکلی آئیڈینٹی جو بات کی آپ نے سجاد بھائی، آئیڈینٹی، آپ کی آئیڈینٹی ترک نہیں ہے، آپ کی آئیڈینٹی کوئی یورپین نہیں ہے، آپ برصغیر پاک و ہند سے ہیں. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو ان کو اس لحاظ سے اس باکس کے اندر رہ کے سوچنا پڑے گا کہ اور اس کے اندر رہ کر ہی پھر اپنے مسائل کا حل بھی ڈھونڈنا پڑے گا. مولوی سے نجات بہت ضروری ہے کیونکہ ایک طرف تو آپ کے اوپر مذہب کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ بھی کام کرنے ہیں جو کہ نارملی بندہ ایک آزاد رہ کے کرتا ہے، لیکن مذہب کی وجہ سے وہ آپ کو چھپ کے کرنے پڑتے ہیں جس سے معاشرے میں ایک ہائپوکریسی جنم لیتی ہے. اور حکمران جو ہے ان کا تو سب کو پتہ ہے وہ بیسیکلی خود سیکولر ہیں جیسے ابھی بات ہوئی ہے، اور امپوز کرنا چاہتے ہیں مذہب کو، اور اس طرح کی یعنی عجیب و غریب قسم کے فسادات میں تضادات میں معاشرہ جو ہے وہ بٹا ہوا ہے. اور اتنا کنفیوز ہے کہ ان کو نہ تو صحیح مذہب کا پتہ چل رہا ہے، نہ صحیح معاشرت کا پتہ چل رہا ہے، اور نہ ہی ان کی ڈائریکشن ہی کوئی نہیں. ان کی بیسیکلی ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو بیسیکلی چاہیے کہ وہ اپنی رٹ قائم کرے اور لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے، ان کو ڈائریکشن دے. منصور بھائی نے بات کی ابھی کہ ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کو یہ جو مدرسوں میں ہو رہا ہے، جو آئے دن ہم سنتے ہیں، کیونکہ سینٹرلائزڈ قسم کا جو ہے نا وہ سسٹم بنایا جائے کہ جہاں پر صرف اجارہ داری صرف گورنمنٹ کی ہو، کسی خاص مذہبی طبقے کی یا کسی خاص سوچ کی جو ہے وہ اجارہ داری نہ آ جائے. اور اگر کوئی وائلنس کرے اس کے اوپر گورنمنٹ کی رٹ اتنی مضبوط ہو کہ اس کو کڑی سے کڑی یا جو بھی سزا مقرر کی گئی ہے اس کے لیے اس کے جرم کے مطابق کم از کم وہ سزا ایگزیکیوٹ ہو، نہ کہ بس وہ کسی طرح جیسے کرپشن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مطلب بہت سارے اس طرح کے لوپ ہولز ہیں کہ لوگ صاف بچ کے نکل جاتے ہیں چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو. الٹیمیٹلی پتہ یہ چلتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا آخر پہ. تو میں اسی کے ساتھ آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. آج بڑا کچھ جو ہے وہ سننے کو اور حاصل کرنے کو، علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، تو بہت بہت شکریہ. تو سننے والوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ بھی سوچیں عدم برداشت کے اوپر. ہمارے معاشرتی رویے اس طرح کیوں ہو گئے کہ ہم کبھی غیرت کے نام پر، کبھی جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی جس کو کہہ لیں، مذہب کے نام پر ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو جان سے بھی کسی کو مارنے سے گریز نہیں کرتے. اور اس کے لیے ہمیں مذہب جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے، یا خاندان کا جو اپنا رول ہے وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے، جی خاندان کی روایات ہیں اس لیے میں نے اس کو مار دیا.
اپنی بہن کو مار دیا, اپنے بھائی کو مار دیا. تو لوگوں کو یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ خدا را اس چیز سے نکلیں. دنیا کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے. اپنے لوکل مولوی کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ رلائے نہ کریں. ویریفائی دی فیکٹس. تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. اور اگلی نشست کے لیے بہت سارے سوالات تیار ہیں, تو میں بھیج دوں گا, آپ لوگ اس کی تیاری کر لیں. تو جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. تھینک یو بہت ویری شکریہ مچ. جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ سب کا, بہت شکریہ. اللہ شکریہ. اللہ حافظ. اللہ اور حافظ. السلام علیکم, بہت شکریہ. السلام علیکم.